السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو طیارہ بردار جہاز ساؤتھ چائنا سی سے نکلے تھے ابراہیم لنکن، یو ایس ایس ابراہیم لنکن، وہ اب خلیج بنگال اور بحر ہند میں داخل ہو چکا ہے اور وہ اپنے کورس کی جانب رواں دواں ہے، یعنی وہ شمال کی جانب بحر عرب کی جانب مسلسل تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران وہ اپنے اس مرکزی مقام تک پہنچنے کا امکان موجود ہے، یعنی بحر عرب میں وہ پہنچ جائے گا۔ اسکیلیشن بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، دونوں طرف جو ہے ملٹری بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے الودید کے ایئر بیس، یعنی جو دوحہ کے اندر بیسس ہے، عراق کے اندر بیسس ہے، اور پھر سب سے زیادہ جو اس وقت جو F-35 طیارے جمع ہو رہے ہیں وہ جارڈن کے ایئر بیس میں جمع ہو رہے ہیں، جو کہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ بہت بڑی تعداد میں F-35 طیارے، F-18 طیارے اور F-22 اور پھر یہ جو ہم نے دیکھا B-52 بھی جو بمبار طیارے ہیں وہ بھی وہاں پر بڑی تعداد میں دیکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیاگو اینڈ گارشیا کا جو بیس ہے وہاں پر امریکہ کی جنگی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بڑے طیارے ہیں جو ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں، B-52 بمبار طیاروں کی ایک بڑی کھیپ جو ہے وہ اس طرف بھی لے کے گئے ہیں۔ جو ان کے فیول ٹینکرز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد خطے میں آ چکی ہے۔ امریکہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے اور امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ایک ڈسائسو قسم کا حملہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی مسلسل وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں ڈسائسو کا، یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی بہت بڑا وار چاروں سمتوں سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کے بعد ایران کے پاس وہ ہمت، وہ کرج باقی نہ رہے کہ وہ جوابی کارروائی کر سکے، یعنی اسی ایک کارروائی کے اندر وہ ایران کی کمر جو ہے وہ توڑ کے اس کے بعد واپس چلے جانا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے اندر جو ملٹری پریپریشنز ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں بھی جاری ہیں، اور خاص طور پر جو چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، آپ کو پتہ ہے، تو اسرائیل نے اپنے تمام شہریوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ خاص طور پر ان شیلٹرز کے قریبی علاقوں میں رہیں اور فوری طور پر اطلاعات ملنے کی صورت میں، گھنٹیاں بجانے کی صورت میں، بیل بجانے کی صورت میں اور فوری طور پر وہاں سے الارم بجانے کی صورت میں وہ ان شیلٹرز کی جانب بڑھیں۔ اسٹیٹ آف ریڈینس ہے، ایمرجنسی ایک طرح سے نافذ ہے، اور پولیس اور ریسکیو حکام، ہیلتھ کیئر کے جو حکام ہیں وہ ریڈ الرٹ پہ موجود ہیں۔ ایران کے اندر بھی سیکیورٹی کے اسی طریقے سے ارینجمنٹ جاری ہیں، سیکیورٹی بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، مختلف جگہوں میں اپنی جو بیسس ہے ان کو ملٹریلی اکوپڈ کر رہے ہیں، خاص طور پر لانگ رینج میزائلوں کے ذریعے۔ ہم نے گزشتہ اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ صرف 48 گھنٹوں کے دوران تقریباً 16 سے زائد جو کارگو طیارے ہیں وہ چائنا سے تہران سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں لینڈ کر چکے ہیں۔ لامالا ان جہاز ہیں، کارگو طیارے ہیں، ان کے اندر بڑی مقدار میں ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ ایران پہنچایا گیا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا اور چائنا جو ہیں وہ کھل کر اس جنگ کے اندر ایران کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور وہ مسلسل اپنے جو کارگو طیاروں کے ذریعے ہر قسم کا اسلحہ ایران کو پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے کل رات میزائل کی بات کی تھی، رات میزائل کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایران پہنچائی گئی ہے، جس میں تقریباً 500 کلو گرام تک وزن لے جانے کی اس میں صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ حجم میں بہت بڑا ہونے کی وجہ سے وہ جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو لوکیٹ ہو سکتا ہے، ان کو نظر آ سکتا ہے، یہ اس کی کمزوری ہے۔ لیکن 300 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود جو جنگی جہاز ہوں گے، جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہوں گے، ان کو بڑے ایکوریٹلی وہ نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اس کا ایک میزائل کا اگر ہٹ ہو جائے ان ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر یا کسی ڈسٹرائر کے اوپر تو وہ ڈسٹروائے ہو سکتے ہیں، وہ تباہ ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ ایران کے جو مسلح افواج کے جو ترجمان ہے ابو الفضل شکارچی، انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اگر رہبر کی جانب یعنی ایران کے سپریم لیڈر کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی گئی تو ہم ان کے وہ جو ہاتھ ہے وہ کاٹ دیں گے اور ان کے لیے دنیا کو جہنم بنا دیں گے۔ یہ ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے اور ان کی دنیا کو آگ لگا دیں گے۔ ان کی جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی دنیا کو آگ لگا دیں گے۔ تو یہ ایران کی جانب سے دھمکیاں آ رہی ہیں، اور ایران جو ہے لانگ رینج میزائلوں سے بھرپور ایک حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر یہ کارروائی ہو جاتی ہے، اگر ٹرمپ اس کیلکولیٹ کر جاتے ہیں تو دنیا ایک بہت بڑی جنگ کی سمت جو ہے وہ روانہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس جاری ہے، ٹرمپ نے بھی وہاں پر شرکت کرنا ہے۔ ایران کو روک دیا گیا ہے، حالانکہ ایران اس کی سپیکرز کے اندر تھا، لیکن ان احتجاجات کو بنیاد بنا کر ایران کو روک دیا گیا ہے۔ لیکن اب ٹرمپ کو سوئٹزرلینڈ کے عوام نے روک دیا ہے، وہاں پر ٹرمپ ناٹ ویلکم کے نعرے لگ رہے ہیں، پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہو رہے ہیں، اور وہ مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نو کنگ کے نعرے لگ رہے ہیں اور ٹرمپ ناٹ ویلکم کے نعرے لگ رہے ہیں، اور وہاں پر مسلسل بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ جو وینو ہے ورلڈ اکنامک فورم کا
اس کے ارد گرد جمع ہو کر وہ نعرے لگا رہے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر پولیس کے ساتھ بھی ان کی بہت بڑی جھڑپیں ہوں گی۔ ایسے دوران یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کا جو ایئر فورس ون ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ کی طرف بالکل ریڈی حالت میں تھا، اس نے نکلنا تھا، لیکن اس نے اپنا سفر جو ہے وہ اس طرف ترک کر دیا ہے، وہ دوبارہ سے واشنگٹن میں اس نے آ کر لینڈ کر دیا ہے، راستہ سے اپنے کورس تبدیل کر کے واشنگٹن آ گیا ہے۔ اطلاع دنیا کو، میڈیا کو یہ دی گئی ہے کہ الیکٹرک نظام کے اندر، جہاز کے الیکٹرک نظام کے اندر کوئی معمولی سی خرابی آ گئی تھی، لہٰذا جہاز کو واپس واشنگٹن لایا گیا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا اور ہم اگر سوئٹزرلینڈ کی صورتحال کو دیکھیں تو وہاں پر ٹرمپ ناٹ ویلکم کے جو نعرے لگ رہے ہیں، کنگ ناٹ ویلکم کے جو نعرے لگ رہے ہیں، یہ کنگ میکرز کے حوالے سے، تو وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے خاص صحیح نہیں ہے، لہٰذا ٹرمپ ان کو واپس جانا پڑا ہے واشنگٹن۔ اب لامالہ جب صورتحال ذرا سی سدھر جائے گی تو وہ دوبارہ سے روانہ ہو جائیں گے سوئٹزرلینڈ کی جانب۔ دوسری طرف جو غزہ پیس کے حوالے سے جو انہوں نے جو بورڈ بنایا ہوا ہے ٹرمپ نے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ وہ اس کا ممبر بن سکتے ہیں، اور ممبر بھی کیسے بن سکتے ہیں کہ $1 ارب بھی دینا ہے ممبرشپ لینے کے لیے ہے، اور وہ کوئی ڈیسیجن میکرز نہیں ہوں گے۔ ڈیسیجنز لینے کے لیے انہوں نے اپنے ایک بورڈ پہلے سے بنایا ہوا ہے جس کی پوری کیبنٹ کا اعلان کر دیا ہوا ہے، اور اس کے سربراہ جو ہیں وہ خود چیئرمین بن کر سربراہی اپنے ہاتھ میں لے لی ہوئی ہے۔ اب جو ہے دنیا کو یہ پیغام، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس بورڈ کے ممبر بن جائے، اور اس ممبرشپ کے لیے آپ کو $1 ارب جمع کرانے ہوں گے۔ بہرحال ابھی تک تقریباً کوئی 11 ممالک نے ممبرشپ لے لی ہے اس بورڈ کی، جن میں آذربائیجان ہے، ارجنٹینا ہے، بحرین، بیلاروس، کینیڈا، ہنگری، اسرائیل، ویتنام، قازقستان، مراکش اور متحدہ عرب امارات شامل ہے۔ ابھی تک جن ممالک نے اس کی ممبرشپ لے لی ہے، اور اس کے علاوہ فرانس اور ناروے نے اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا ہے، جس کے بعد ٹرمپ نے فرانس کو اسپیشلی دھمکیاں دینا شروع کر دیا، ان کے اوپر ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہے، 200% سے زیادہ ٹیرف لگانے کی دھمکی دی، اور ساتھ میں میکرون کو یہ کہا کہ میکرون جو ہے وہ عوام کے ناپسندیدہ ہیں، میرے بھی ناپسندیدہ ہیں، لہٰذا وہ بہت جلد اقتدار سے باہر ہوں گے، اپنے آفس سے باہر ہوں گے، یہ دھمکی انہوں نے دے دی ہے۔ ساتھ میں میکرون نے جوابی کارروائی یہ کی ہے کہ انہوں نے تمام جو یورپین ممالک ہیں ان کو کہا کہ بھائی آپ کو اب چائنا کی طرف جانا چاہیے، چائنا کے ساتھ ہمارے بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ چائنا ہمارا حل کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں چائنا کے دروازے پہ جانا چاہیے۔ صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پیراڈائم شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر بھی پورا یورپ جو ہے وہ نیٹو جو ہے وہ امریکہ سے الگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر میں اس کی سرپرستی نہ کروں تو نیٹو جو ہے وہ بہت پہلے ہی کباڑ خانے میں جا چکا ہوگا۔ لیکن بہرحال یورپی رہنماؤں کو مجھے لگ رہا کہ عقل آتی ہوئی نظر آ رہی ہے گرین لینڈ کے معاملے پر، وہاں پر بھی ملٹری بلڈ اپ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اس کے نتیجے میں گرین لینڈ کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں، حالانکہ سردی کی بہت زیادہ شدت ہے، اس کے باوجود لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد باہر نکل رہی ہے اور مظاہرے کر رہی ہے، اور تمام یورپی ممالک سے جو ملٹری فورسز جو ہیں وہ اکوپمنٹ سمیت گرین لینڈ پہنچ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی جنگ وہاں پر بھی چھڑ سکتی ہے امریکہ کے خلاف، اور یہ صورتحال امریکہ اور یورپی یونین کو ایک دوسرے کے یعنی نیٹو کے الائز جو ہے وہ آپس میں ایک ٹکرانے کا ایک وہ مقام جو ہے وہ سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم کیریبین کی طرف رخ کریں تو کیریبین میں صورتحال یہ ہے کہ 7واں جو آئل ٹینکر ہے وہ امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جب سے مادورو کے خلاف انہوں نے ایکٹیویٹیز شروع کی تھی۔ پورٹوریکو کے اندر اپنے ملٹری جو ایکوپمنٹس وہاں لے کے گئے تھے، ڈسٹرائرز وہاں پر لے کے گئے تھے، اور ساتھ ساتھ ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں لے کے گئے تھے، تب سے جب انہوں نے ان شپس کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے جو وینزویلا سے تجارت کر رہی ہیں، تو ان میں اب 7ویں نمبر پر ایک اور شپ انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ یہ شپ بھی رشین فلیگ کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن تھا، لیکن اس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ سرگیتا اس جہاز کا نام ہے، اور اس وقت وہ امریکہ کے قبضے میں، امریکی فورسز کے قبضے میں ہے۔ لامالہ رشیا اور امریکہ جو ہے اس شپ کے معاملے پر بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ رشیا کی جانب سے یوکرین کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے ہو رہے ہیں اس وقت، یوکرین کے مختلف مقامات کے اوپر، اور خاص طور پر ان کی جو انرجی سیکٹر ہے اس کے اوپر بڑے پیمانے پر رشیا جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، اور اس میں ان کی یوکرین کی جو فورسز ہے ان کی بہت بڑی تعداد کے بھی مرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال صورتحال دنیا کی بہت تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔